اور سب سے پہلی حسرت اس کی کیا ہوگی؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آئے گا تو پہلی حسرت ان کی کیا ہوگی؟ وہ کہے گا رب ارجعون، اے اللہ مجھے ایک دفعہ چھوڑ دے بس، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں وہاں پہ کوئی نیک اعمال کر لوں میں، اللہ ایک دفعہ صرف مجھے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ایک کلمہ جو منہ سے اس نے کہا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب کوئی مہلت نہیں ہوگی، بس اب برزخ ہے، قبر کی زندگی ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب ہے۔ موت آتے پہلی حسرت کیا ہوگی کہ اللہ ہمیں زندگی واپس دے دے، ہمیں واپس لوٹا دے، ہم کوئی نیک اعمال، کوئی اچھے اعمال جو ہے وہ کر کے آ جائے۔ اور ان نیک اعمال میں سے خاص طور پر وہ صدقے کی حسرت کرے گا، صدقے کی، کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں کچھ تیرے رستے میں خرچ کر کے آ جاؤں۔ دنیا میں انسان اس مال کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اس مال کو کمانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے، اور اس کو زیادہ کرنے کے لیے، اس کی کثرت کے لیے کتنا انسان اپنا مال سنبھال کے رکھتا ہے، لیکن یہی مال اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ بعض سلف فرمایا کرتے تھے کہ اذا مات ابن آدم لقیہ مصیبتان، کہ جب انسان فوت ہو جائے گا اس کو دو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دو مصیبتوں کا۔ فقد کل مالہ، سب سے پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے وہ اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھے گا کہ مال سارا کا سارا اس کا ورثاء کا ہو جاتا ہے، اور دوسرا وَسُئِلَ عَنْ كُلِّ مَالِهِ، حساب اس کو سارے مال کا دینا پڑے گا، یعنی مال سارا ہی ہاتھ سے گیا لیکن حساب اس سارے مال کا دینا پڑے گا۔ یہ دو مصیبتوں کا اس کو سامنا کرے، اور پھر اس وقت وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں وہ وقت آنے والا ہے تب تم کہو گے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں مال خرچ کر کے آ جاؤں۔ اس مال، یہ ابھی اپنا مال ہے جو خود کمایا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس لوگوں کا مال ہے، لوگوں کا مال کھایا ہے، لوگوں کا حق کھایا ہے، لوگوں کا حق دینا ہے، لوگوں کا قرض لے کے ان کو واپس نہیں کیا، لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جھوٹ بول کے کمایا ہے، تو پھر کیا حالت ہوگی؟ یہ ابھی وہ مال ہے جو اس کا حلال کا مال ہے، تو اس کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں دنیا میں جاؤں صدقہ کر کے آؤں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ انسان کس کے لیے مال اکٹھا کرتا رہتا ہے؟ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے کل کے لیے، کہ مجھے کل جو ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ کل جو تو سوچتا ہے وہ پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی، وہ کل ضرور آنی ہے جس کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ مجھے اب مہلت دے دے کہ میں اس کل کے لیے کچھ کر کے آ جاؤں، وہ کل ضروری ہے۔ اور اسی طرح جب جو انسان کو حسرتیں ہوں گی موت کے وقت، ان حسرتوں میں سے ایک نماز پڑھنے کی حسرت ہوگی کہ مجھے نماز پڑھنے کا کوئی موقع مل جائے، کوئی نوافل میں ادا کرنے۔ فرائض سے تو انسان کی کسی صورت میں بھی بچت نہیں ہے نا، خاص طور پہ نوافل کے بارے میں اس کی تمنا ہوگی کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں کوئی نفل ہی دو پڑھ کے آ جاؤں دنیا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر، کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، فقال من صاحب هذا القبر، آپ نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جی فلاں شخص کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رکعتان احب الی هذا من بقیت دنیاکم، کہ تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس شخص کی ایک تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صرف اتنی مہلت دے دے کہ وہ زندہ ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر فوت ہو جائے۔ ہمارے پاس کتنی رکعتیں پڑھنے کی مہلت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے
ہمارے بعض بچوں میں یہ بڑے مسائل ہیں، یا جس کے بعد تھوڑا سا علم آ جائے نا، یہ بعض دفعہ علم کی بھی مصیبت ہوتی ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ نماز کی سنتیں نہیں چھوڑتے، نماز پڑھتے ہیں تو اس کی سنتیں پوری پڑھتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ساری فرض ہے وہ پوری پڑھتے ہیں، لیکن جس کے بعد تھوڑا سا علم آ جائے وہ یہ سمجھتا ہے نہیں کہ یہ فرض ہے، یہ سنتیں ہیں، یہ نوافل ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کی خیر ہے۔ یہ علم کی مصیبت بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ جہالت بھی انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ ایسا علم جو تمہیں عمل تمہارا ضائع کروا دے، ایسا علم تباہی ہے، ایسا علم وبال ہے۔ کچھ لوگ یہ سنت ہے، یہ کون سی یہ فرض ہے، یہ کون سی ضروری ہے، اس کے بغیر کون سی نماز نہیں ہوتی۔ تو جب جاؤ گے اس دنیا سے تو پہلی حسرت جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کاش ہمیں مہلت مل جائے، 2 رکعت نماز ہم پڑھ لیں۔ یہاں سے ہم نے جو نماز چھوڑتے ہیں، کیا وہ کام ہمارا نماز سے افضل ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں؟ اور اکثر و بیشتر ہم فارغ ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، اور بلا وجہ وقت ہم نے ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اور مرنے کے بعد کیا حسرت ہوگی کہ کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں فرصت مل جائے، بس اتنی، یعنی 2-3 منٹ کی زندگی مل جائے۔ کتنی زندگی؟ 2-3-4 منٹ کی زندگی مل جائے، جس میں صرف کیا کر لیں؟ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر ہمیں موت آ جائے۔ اور ہم دیکھیں آج سے کل اور کل سے پرسوں تک روز 24 گھنٹے ہم زندگی کے گزارتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس فرصت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، سب کے پاس فرصت ہے، سب کے پاس ٹائم ہے، ساری دنیا فارغ ہے۔ یقین کریں، مجھے بتائیں، جو شخص اپنے آپ کو سب سے مصروف کہتا ہے، اس کا دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹوں کا۔ اور جو فارغ ہے اس کا کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹوں کا۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہماری ترجیحات کا ہے۔ جو شخص نمازیں وقت سے پڑھتا ہے اور جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا، کیا ان کے دن کے اوقات میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ایک ہی جیسے وقت ہوتے ہیں، لیکن صرف ہماری ترجیحات ہوتی ہیں کہ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اور پھر مرنے کے بعد صرف اتنی فرصت تلاش کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں فرصت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایک توفیق دے دے کہ روز قیامت ہمیں اس کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔